جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، پھر جو چیز تم نہیں جانتے اللہ اس کا علم خود تمہیں دے گا۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہمارے راستے میں، اب جہاد کا ترجمہ میں محنت کروں گا کیونکہ جہاد کا ہماری زبان میں اب مفہوم ایک محدود مفہوم ہو گیا ہے، اصلی معنی کوشش اور محنت کے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں محنت کریں گے اللہ خود ان کی ہدایت کے اسباب فراہم کرے گا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نسخہ کھوجوں، کوئی نیا ورد، کوئی نیا ذکر ڈھونڈ کے لاؤں، کوئی اکسیر، کوئی اسم اعظم تلاش کروں۔ جس چیز کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس پہ اگر میں اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کروں تو وہ نسخے میرے پاس آئیں گے، وہ ہدایات، وہ رہنمائی، وہ وصیتیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے اور یہ وعدہ دیا ہے کہ میں ہدایت کروں گا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ تو بات ہم سن چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ خطبہ، وہ حدیث، وہ مجلس یا وہ محفل مفید نہیں تھی۔ تو یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تصور ہوتا ہے کہ نئی بات ہوگی تو اس کا لطف اور اس کا فائدہ ہے، اور جس بات سے ہم آشنا ہیں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ خود سوچئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں معلومات زیادہ نہیں رکھتے، یعنی حتیٰ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی تو شاید وہ یقین کے ساتھ جواب نہ دے سکیں۔ ایک اندازہ لگا لیں گے زیادہ تر ائمہ کی ولادتیں مدینے میں ہوئی تو شاید وہ کہہ دیں گے کہ مدینے میں ہوئی ہوگی، اور یہی جواب صحیح بھی ہے۔ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ لیکن شاید بہت سے مومنین اس کو ایک اندازے کے طور پہ ذکر کر سکیں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکیں گے۔ کس سن میں ولادت ہوئی تو نہیں بتا پائیں گے، کتنے سال وہ مدینے میں رہے، کتنے سال یا کتنا عرصہ بغداد میں رہے، اور پھر اس کے بعد کہاں قیام ہوا تو بہت سے لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ والدہ کا نام، والد کا نام تو آسان ہے، ہمارے 9ویں امام محمد التقی الجواد علیہ السلام ہیں، لیکن والدہ کا نام جناب بی بی سمانہ شاید بہت سے مومنین کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہو جو ہمارے 10ویں امام کے بارے میں معلومات زیادہ نہ رکھتا ہو، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ آج امام علی نقی کی مجلس ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس مجلس میں حاضر ہوں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ امام کی شہادت کا دن ہے اور ان کی ذاتی خوشی کا دن ہو تو وہ اس خوشی کو یاد نہیں کرے گا، امام کے غم کو یاد کرے گا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ امام کا کوئی فرمان ہے تو
اس کو وہ احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، سر تسلیم خم کرے گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طرف ایک ایسا فرد اور ایک طرف ایک ایسا فرد جو یہ ساری چیزیں جانتا ہو۔ 20 سوال آپ پوچھیں گے، 20 سوال کے جواب وہ بالکل بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پرچی پہ لکھ کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو ہماری ظاہری نگاہ سے وہ دوسرا فرد امام کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پہلا فرد امام کو زیادہ جانتا ہے۔ اور اسی سے ہم سوز، سلام، مرثیہ، قصیدہ، منقبت، ماتم، نوحہ، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ اس تذکرے سے معصوم کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہوتی ہے، تسلیم، اطاعت کا جذبہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اہم ہے۔ اسلام میں امام کی معرفت وہ ظاہری حقائق اور سوانح حیات کو جاننے سے نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور تسلیم کا جذبہ رکھنے سے ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مقدمہ تھا۔ اب میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کی اہمیت ہمارے لیے اور اسلام کی تاریخ کے لیے اور خاص طور پہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے کیوں زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہوں گا دوسرے ائمہ سے زیادہ ہے، لیکن ایک خاص اہمیت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک سنت الہی کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ کچھ معصومین ایسے ہیں جن کی مدت امامت کچھ لمبی ہے، اور کچھ امام ہیں جن کی مدت امامت مختصر ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے۔ نہ کسی امام کا شہید ہونا، نہ کسی امام کا منصب امامت پہ فائز ہونا، یہ تاریخی اتفاقات نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ ہمارے 9 امام 8 سال کی عمر میں امام ہوئے، بس اچانک انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ، اچانک شہید ہو گئے امام علی رضا اور امام محمد تقی اب اس کم سنی میں امام ہوئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی حکمت تھی کہ لوگ امامت کو بہتر پہچانیں، اور یہ مت سمجھیں کہ امام ایک طالب علم کی طرح سبق سیکھتا ہے اور پھر امام بنتا ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ نے کم سن امام کو ہمارے سامنے رکھا، جو ہر دانشور، ہر فقیہ اور ہر عالم سے اعلم اور افضل تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ نہ کسی امام کی امامت کی تاریخ، نہ ان کی مدت امامت، نہ ان کی شہادت، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جن ائمہ کا آپ دیکھیں گے دور امامت کچھ زیادہ لمبا تھا، تو عام طور پہ یہ وہ دور تھے، یہ وہ زمانے تھے جن میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے، اور اس کے لیے کچھ آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ذہنی طور پہ ایک بات کے تیار نہیں ہوتے تو ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذہنی آمادگی، ذہنی تیاری بہت اہم ہوتی ہے کامیابی کے لیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی امت کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تیاری جو ہوتی ہے اس میں سے ایک عنصر
ایک اہم کردار امامت کا ثبات پانا اور ایک امام کا موجود ہونا اور اپنے چاہنے والوں کو ہدایات دینا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے 11 ائمہ، 12ویں امام تو ہمارے حیات ہیں اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں غائب ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ حاضر ہیں اور ہم غائب ہیں، لیکن 11 امام جو امام رہے اور جو شہید ہوئے، تو تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے ایک صلوات پڑھیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 امام ایسے تھے جن کی مدت امامت طویل تھی، یعنی 30 سال سے زیادہ تھی، اور ایک امام کی امامت تقریباً 30 سال تھی، تو کل 5 امام ہوئے۔ تو ان ائمہ کا میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں گا، اور آخری امام ہمارے 10ویں امام، امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو امیر المومنین ہیں، جو 33 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک امام رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال امام رہے۔ تو یہ اب ایک نسل 30 سال میں پیدائش سے پروان چڑھتی ہے اور پھر خود وہ ایک نسل بدل جاتی ہے۔ 30 سال امامت یہ وہ مرحلہ تھا جب امت نبی کے بغیر زندگی کرنا سیکھ رہی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے کہ اگر امامت کی اتنی اہمیت ہے تو قرآن میں صراحت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تذکرہ ہے، آیہ ولایت جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کی تلاوت کا شرف مجھے اس مجلس کے آغاز میں ہوا، آیہ تطہیر، آیہ امامت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو آیہ مباہلہ، بہت سی آیتیں ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں، جس میں امامت کا تذکرہ کیا گیا، جس میں ولایت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ایک یہ جواب ہے اور یہ اپنی جگہ پہ جواب صحیح ہے، لیکن اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا واضح اور صریح تذکرہ نہیں ہے جو قابل انکار نہ ہو۔ یہ جتنی آیتوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اس میں کچھ سوچنے کی اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بہت واضح اور صریح آیتیں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے 1400 سال سے مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور ہم سے اختلاف رائے رکھنے والا ہر فرد جان بوجھ کے مخالفت نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شبہ بیٹھا ہے یا بٹھایا گیا ہے۔ تو دوسرا جواب، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو کچھ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلا جواب یہ تھا کہ قرآن میں تذکرہ ہے، اہل بیت کی صفات کا تذکرہ ہے، امامت کا تذکرہ ہے، ولایت کا تذکرہ ہے، رہبری و قیادت کا تذکرہ ہے۔ لیکن دوسرا جواب یہ ہے، اور اس کی بھی ایک تفصیلی بحث ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ جو لوگ امامت کا انکار کرتے ہیں ان کی مشکل امامت اس میں نہیں تھی، جو کہا جائے کہ بھائی امامت کو اور بیان کیا جائے۔ ان کی مشکل
نبوت اور رسالت کو سمجھنے میں تھی۔ اب مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب آج کل اسکولوں میں بھی بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی تک پڑھنا نہیں جانتا، لیکن ایک کلاس سے اگلی کلاس آگے بڑھ رہا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتاب پڑھنے کو کہا جاتا ہے، وہ فلم دیکھ کے آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے کم از کم جس حد تک کلاس میں گفتگو کرنی ہوگی، ظاہر کرنا ہوگا، کسی سے پوچھ پاچھ کے آ جاتا ہے، تو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب 11ویں جماعت میں آ کے، 12ویں جماعت میں آ کے، ہو سکتا ہے کالج میں آ کے کہیں وہ پھنسے گا۔ جہاں وہ پھنستا ہے وہاں مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے مشکل کچھ ابتدائی مراحل میں تھی، وہاں پہ ظاہر نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ اس مشکل کو حل کرنا چاہیں تو آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ کے نمبر کیلکولس میں کم آ رہے ہیں، میں آپ کو کیلکولس سکھاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کو عام حساب نہ آتا ہو، آپ حساب اس کا صحیح کریں، بعد والے دروس کو وہ خود بخود سمجھ لے گا۔ بات واضح ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر مشکل ایک جگہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن اصل مشکل کہیں اور ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس علامت کو مد نظر نہ رکھیں، اس علامت کا علاج نہ کریں، بلکہ اس کی جڑ تک پہنچیں اور جڑ سے علاج کریں۔ جس چیز کو اس طالب علم نے نہیں سیکھا وہاں سے سکھائیں، نہ جہاں سے اس کے نمبر کم ہونے لگیں۔ تو اسی طرح سے امامت سے لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبوت کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ وہ سمجھے کہ بس اکٹھے ہو جائیں، جماعت کھڑی ہو جائے، صف بچھ جائے اور فتوحات ہو جائیں، ایک ظاہری اجتماع ہو جائے، بہت بڑی سلطنت ہو جائے، دنیا کو ہم شکست دے دیں، تو یہ اسلام کی عظمت ہے۔ اور آج تک فخر کرتے ہیں اس پہ، اپنے سلاطین پہ، اپنے محلوں پہ، یا علمی ترقی، یہ چیزیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن بعثت انبیاء اور بعثت نبی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقصد صرف یہ چیزیں نہیں تھیں، ورنہ پہلے بھی روم تھا اور بعد میں اور سلطنتیں آئی ہیں اور حکومتیں آئی ہیں، بڑی سے بڑی حکومتیں آئی ہیں۔ یہ بعثت انبیاء کا مقصد نہیں تھا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مقصد بعثت انبیاء یہ ہے کہ حق ظاہر ہو اور باطل کو شکست دے۔ کوئی باطل حکومت، کوئی ظالم، کوئی ستمگر کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی جھوٹے عقائد کے ذریعے سے لوگوں کی روح کو، لوگوں کے افکار کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہ ہے مقصد بعثت انبیاء، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں صرف توحید کا پیغام ہو، اور توحید کے پیغام کے سائے میں ہر ظلم اور ناانصافی اور ستم کا خاتمہ ہو۔ مقصد بعثت انبیاء تو یہ ہے۔ ہمیں کوئی مارشل لا کا حاکم نہیں چاہیے، دین کے نام پہ آمریت نہیں چاہیے، ہمیں دین کا صحیح پیغام چاہیے، رہنمائی، اللہ تک پہنچنے کی ہدایت چاہیے۔
اگر انسان رسالت کے اس مقصد کو سمجھ لے تو سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ بھائی امام کو ہم خود چنیں گے یا اللہ چنے گا۔ یہ سوال پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ابھی تک رسالت کو نہیں سمجھا، نبوت کو نہیں سمجھا۔ جو ہادی ہے وہ ہم اپنی رائے سے چن ہی نہیں سکتے، چونکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے، کس کے حق میں اپنی رائے دینی ہے، تو پھر ہم ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود ہادی ہوں گے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اتنی بات واضح ہے یا نہیں؟ یہ پوچھنا کہ بھائی مجھے آیت دکھاؤ کہ شورا سے نہیں بلکہ نسب الہی سے امام کا تعین ہوگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری مشکل امامت میں نہیں ہے، میری مشکل نبوت میں، رسالت میں اور رسالت کے ہدف میں ہے۔ میں نے ابھی تک اپنے نبی کو پہچانا نہیں کہ نبی کی بعثت کس وجہ سے ہوئی۔ تو آیتیں اگر اللہ 100 نازل کرتا امامت کے بارے میں، مشکل حل ہوتی؟ مشکل حل نہ ہوتی، چونکہ میری کیلکولس میں مشکل نہیں ہے، میری مشکل حساب میں ہے۔ شیکسپیئر میں مشکل نہیں ہے، مجھے الف بے نہیں آتے، تو پہلے مجھے الف بے سیکھنا چاہیے تاکہ بعد میں مشکل سے مشکل کتاب بھی پڑھ سکوں، مشکل سے مشکل کلیہ بھی حل کر سکوں۔ تو یہ زمانہ تھا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور 30 سال میں امام نے نہ امامت بلکہ رسالت کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی میں امامت کی حقیقت بھی واضح ہوتی گئی۔ دراصل رسالت کو اور رسول کو پہچانوایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی مدت امامت میں، اور لوگوں کو سکھایا کہ جب نبی آپ کے درمیان نہیں ہے تو آپ کو کس طرح سے اسلام کی زندگی بسر کرنا ہے اور نبی کا احترام کرنا ہے۔ یہ پہلی مدت تھی۔ پھر اس کے بعد امام حسن کی مدت امامت تقریباً 10 سال، امام حسین کی مدت امامت 10 سال۔ یہ اسی امامت امیر المومنین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا مرحلہ تھا، جو امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی مدت امامت تھی۔ اس کے بعد جو دور آیا وہ دوسرا دور تھا، جو نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اب تک بہت سے ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ سیاسی انقلاب آ جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے، بس بنی امیہ کا تخت الٹ جائے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ رسول خدا انقلاب لائے، لیکن وہ سیاسی انقلاب نہیں تھا، وہ روحانی انقلاب تھا جس کی تاثیر سیاست میں آئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں اسلام انقلاب لاتا ہے اور اسلام کے نام پہ حقیقی انقلاب آتا ہے، وہ سیاسی نہیں، وہ ایک روحانی انقلاب ہوتا ہے، اس کی تاثیر سیاست میں ہوتی ہے، سیاست سے شروع نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جب تیسرے خلیفے کے قتل کے بعد لوگ امیر المومنین کے پاس آئے تو امام نے فرمایا انا لکم وزیرا خیر منی لکم امیرا۔ اب آپ لوگوں نے اتنا کام بگاڑ دیا ہے کہ مجھے وزیر بننا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ جس چیز کو تم نے بگاڑا ہے، تحریف کی ہے، اس کو کیسے سدھارا جائے، پھر ہی امام اپنی امامت کا کام صحیح انجام دے سکے گا۔ تو کربلا کے بعد اب بہت سے لوگوں کے درمیان وہ جو ایک ارمان تھا، وہ جو ایک دعا تھی، وہ اب ایک دوسری صورت اختیار کر چکی تھی۔
اب بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ یزید کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسلم امت کو ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا تھا، ایک نئی زندگی میں وارد ہونا تھا کہ آنسوؤں کی طاقت کو وہ سمجھیں۔ یہ آنسو طاقتور سے طاقتور بادشاہ کے تخت کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ جہاد تھا ہمارے چوتھے امام، امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کا، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور اس لیے ہمارے چوتھے امام کی امامت اب تقریباً جتنے اب امام علی کی 30 سال مدت امامت رہی، اب جو میں 4 ائمہ کا تذکرہ کروں گا تقریباً سب کی مدت امامت 34 سال کے قریب رہی، 33 سال، 34 سال، 35 سال۔ تو چوتھے امام 34 سال امام رہے، 61 ہجری سے تقریباً 94-95 ہجری تک، اختلاف ہے تاریخ شہادت میں۔ تو اس مدت میں امام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو اور مسلمان امت کو سکھایا کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بنی امیہ کی طاقت صرف ایک ظاہری طاقت ہے، کچھ اس میں حقیقت نہیں ہے، اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کی دعا، آپ کے آنسو اس مقتدر اور طاقتور حاکم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم انہی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم کے بیج بوئے۔ دوسرا جو مرحلہ کربلا کے بعد شروع ہوا وہ علم کی اہمیت کو سمجھنے کا مرحلہ تھا۔ بیج امام باقر نے بوئے، لیکن امام باقر کے زمانے میں ابھی بنی امیہ گو ضعیف ہو چکی تھی ان کی حکومت، لیکن باقی تھی۔ تو وہ مرحلہ صحیح معنوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں شروع ہوا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تقریباً 34 سال امام رہے، 114 سے لے کے 148 ہجری تک۔ تو یہ 34 سال کی مدت امامت تھی جس میں امام نے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کو علم کی اہمیت سکھائی کہ علم کے ذریعے سے آپ کی پہچان بنتی ہے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جاہل ہو سکتا ہے کہ خلوص رکھتا ہو، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ایمان باقی رکھ سکے گا۔ علم کی ضرورت ہے تاکہ اس ایمان اور اس جذبہ اخلاص کی جڑیں مضبوط ہوں اور ایک تناور درخت کی طرح وہ سامنے آئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کی بنیاد پہ مذہب جعفری کی بنیاد رکھی۔ امام زین العابدین 34 سال تقریباً، امام جعفر صادق علیہ السلام 34 سال۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر اور اسی طرح سے امام باقر کے اوپر ایک اعتراض ہوا کرتا تھا۔ ہم تو اپنے امام کے طور پہ ائمہ کو دیکھتے ہیں، لیکن ائمہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کے مشہور شخصیتیں بھی تھیں، نہ صرف شیعہ امامیہ بلکہ زیدیہ بھی ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جن کو ہم عامہ کہتے ہیں اور جس مذہب کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا لیکن بعد میں اہل سنت والجماعت کے نام سے پہچانے جانے لگا۔ یہ مذہب تقریباً اس کے 100 سال بعد اس کا نام شافعی اور احمد ابن حنبل کے زمانے کے درمیان یہ وجود میں آیا، لیکن اس کی شروعات جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے
ہو چکی تھی، تو اس کو ہم سنی نہیں کہہ سکتے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سنی نام کا کوئی مسلمان نہیں تھا، اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ یا کوئی مذہب یا کوئی مسلک نہیں تھا، حدیث کو ماننے والے بھی بہت کم تھے۔ فقہا کے شاگرد تھے، ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ حنفی بھی نہیں کہلاتے تھے اس وقت، بعد میں حنفی کہلانے لگے۔ امام مالک تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے کم سن تھے اور امام کی شاگردی پہ افتخار کرتے تھے۔ مالکی بھی نہیں تھے، شافعی بھی نہیں تھے، حنبلی بھی نہیں تھے، اور نہ ہی یہ مسالک و مذاہب جو بعد میں وجود میں آئے ان کا کوئی وجود تھا۔ تشیع کا آپ کو تذکرہ ہر نسل میں اور ہر دور میں ملے گا، زمانے پیغمبر سے لے کے آج تک، لیکن اس کے علاوہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کی تاریخ پہلی صدی یا حتیٰ دوسری صدی کے شروعات تک پہنچتی ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر کے اوپر ایک اعتراض ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہ آپ قیام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے جد امام حسین نے قیام کیا، اور بہت سے لوگ ائمہ سے دور ہوتے تھے اسی وجہ سے کہ وہ قیام نہیں کرتے تھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک اور اہم مرحلہ ضروری تھا امت کی تربیت کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ظلم شدید ہوتا ہے تو حکمت کے ذریعے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، صرف ایک بھڑاس نہیں نکالی جاتی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور عام طور پہ ہمارے درمیان بھی بہت سے مخلص افراد اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اب فرض کریں کوئی غیر شیعہ آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب حقیقت اگر میں بیان کر دوں تو وہ میری دوسری بات سنے گا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میں اپنے ہدف کو نظر میں رکھوں تو مجھے ایسے ہی کہنا ہوگا جیسے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں صحابہ کی تعریف کی، اور پھر یہ بھی کہوں گا البتہ کچھ افراد تھے جنہوں نے شاید پیغام کو صحیح نہیں سمجھا، تاکہ کم از کم تحقیق کا جذبہ اس کا ایک میں بیج بو دوں کہ اب آپ خود تحقیق کریں کہ کیا جو تعلیمات اسلام ہیں، کیا جو آیات قرآنیہ ہیں، اب تاریخ پڑھیں، دیکھیں کہ کیا صحابہ کے عمل میں وہ احکام نظر آتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا یا میرا نظریہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں آپ کے اوپر زبردستی اپنے خیالات کو نہیں لاگو کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ہفتے لگیں، ہو سکتا ہے کچھ سال لگیں، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہ خود ہدایت دیتا ہے، میں وسیلہ فراہم کر سکتا ہوں۔ اسی کا نام ہے تقیہ۔ تقیہ نہ جھوٹ کا نام ہے، نہ چھپانے کا نام ہے، تقیہ حکمت کا نام ہے، جس کو آج کل ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں ڈپلومیسی بھی جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے، یا کم از کم جو اسلامی اور جو الہی مفہوم ہے اس میں جھوٹ اور دغل بازی نہیں ہے، حکمت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، اب جوان ہے بچہ، وہ جذبات کا پتلا ہے، تو میں اپنی 50 سال 60 سال کی زندگی کے جتنے تجربے حاصل کر چکا ہوں وہ ایک دم اس کے اوپر لاگو نہیں کر سکتا، وہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ سمجھے گا۔ تو مجھے ایک بات کرنی ہے، اس کی ضروریات، اس کی ذہنیت کو نظر میں رکھتے ہوئے
تقیہ کا سمجھانا ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا اہم مقصد تھا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا، ہم نے امام علی سے شروع کیا، نبوت اور رسالت کا صحیح مفہوم، پھر اس کے بعد کربلا کی عظیم مصیبت کے بعد نشأت ثانیہ اسلام کا، یہ امام زین العابدین، اس کے بعد علم کی بنیاد پہ مذہب کی پہچان بنانا امام جعفر صادق علیہ السلام، تقیہ کا صحیح مفہوم سمجھانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی مدت امامت قریب 35 سال تھی، 148 ہجری سے لے کے 183 ہجری تک۔ اب اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام تقریباً 20 سال امام رہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی حکمت کو مزید آگے بڑھایا اور سمجھایا، اور امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام تقریباً 17 سال منصب امامت پہ فائز رہے، اور اس کے بعد ہمارے 10ویں امام امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ مدت امامت ہے۔ اب چونکہ وقت تقریباً کم ہو چکا ہے تو میں نہایت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ اور فرصتیں ہوں گی ہم مزید تفصیل بیان کریں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام تقریباً 34 سال کچھ مہینے کم، تقریباً 34 سال امام رہے، 8 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، اور 220 ہجری سے لے کے 254 ہجری تک وہ منصب امامت پہ فائز رہے، اور آغاز غیبت صغریٰ سے صرف 6 برس پہلے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ 34 سال کی مدت، اس میں کون سا مرحلہ تھا ہماری امت اور ہمارے مذہب کی زندگی میں؟ یہ غیبت کی تیاری، غیبت اور فقدان امام کی آمادگی کا مرحلہ تھا، اور اس 34 سال میں آپ 6 سال امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کو بڑھا دیں تو تقریباً یہ 40 سال کا زمانہ تھا، جس میں اہل بیت علیہ السلام کو تیار کیا گیا کہ اب تک 200 سال تک آپ جب چاہتے تھے تو امام کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے سوالات پوچھتے تھے، سوال نہیں ہوتا تھا تو دعا طلب کرتے تھے، نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اب ایک اتنی بڑی نعمت ایک 200 سال کے وقت کے بعد، قرب کے بعد دور ہو رہی ہے، تو یہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہے بالکل، بلکہ یہ تشبیہ ایک ناقص تشبیہ ہے، لیکن صرف تاکہ ہم سمجھ سکیں جب نعوذ باللہ کسی کے سر سے والدین کا سایہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، چاہے اس وقت انسان اپنے والدین کا محتاج نہیں ہوتا، مالی اعتبار سے، زندگی کے ظاہری اعتبار سے وہ محتاج نہیں ہوتا، لیکن صرف ان کا وجود، ان کے سائے کا ہونا، ان کا قید حیات میں ہونا، وہی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی برکت ہے۔ اور اگر وہ سایہ نہ رہے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ بہت سے افراد گزر چکے ہیں یا
بزرگوں کو اپنے زندگی میں فائدہ اٹھایا، ان کی دعائیں حاصل کی اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، والدین رخصت ہوئے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اب یہ آپ کے صرف والدین نہیں ہیں، آپ کے روحانی معلم، مرشد، ولی، امام جو دنیا سے رخصت نہیں ہو رہے، لیکن اب آپ اپنی مرضی سے ان کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس کی تیاری، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب معصوم ہماری دسترس میں نہ ہو تو ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ تواضع کی ضرورت ہے۔ تواضع، انکساری، یعنی میں اپنی معلومات پہ فخر نہ کروں۔ ہم میں سے کوئی عالم نہیں ہے، بڑا سے بڑا فقیہ بھی مکتب اہل بیت علیہم السلام کا ادنا شاگرد ہوا کرتا ہے، اور وہی شاگردی ہمارا سب سے بڑا افتخار ہے۔ کسی کو ہم معصوم کی جگہ نہیں بٹھاتے، لیکن جب معصوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو وہی افراد جو اہل بیت علیہم السلام کی میراث کو زندہ رکھتے ہیں، وہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ تو تواضع، علم دوستی، علماء کے ساتھ رہنا اور ان کا احترام کرنا، یہ زمانے غیبت کے تقاضے ہیں۔ زمانے غیبت میں ایمان کو محفوظ رکھنے کا وسیلہ ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کی مدت امامت کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ اگر آپ امام علی نقی علیہ السلام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ اہم نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ ان کی ولادت کس سال میں ہوئی، ان کی شہادت کس سال میں ہوئی، کس جگہ ہوئی، کس خلیفے کے ہاتھ ہوئی۔ یہ سب باتیں مدد کرتی ہیں کہ ہم اپنے امام کو بہتر پہچانیں اور ان کی حیات سے ہم بہتر استفادہ کریں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ امام نے اپنی مدت امامت میں اپنے چاہنے والوں کو غیبت کے لیے تیار کیا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ امام تک نہ پہنچ سکیں تو کسی جاہل کو اپنا امام سمجھنا، اپنے ہوا و ہوس کو اپنا امام بنا دینا، آپس میں بٹ جانا اور ایک دوسرے کا احترام برقرار نہ رکھنا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بہت خوبصورت نام ہے۔ ہم شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ یہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت رحمہ السلام کے شیعوں میں سے تسلیم کرے۔ جو ہمارے ائمہ کے اصحاب تھے، کبھی ان کے دشمن تانے کے طور پہ کہتے تھے کہ تم تو شیعہ ہو، اور وہ رو پڑتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہیں شرم ہے تو پھر اہل بیت کی پیروی نہ کرو، ہم تمہیں یہ تانا نہ دیں گے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں شرم نہیں، بلکہ ہمیں احساس ہے کہ تم ہمیں شیعہ سمجھتے ہو، پتہ نہیں کہ اہل بیت بھی ہمیں اپنا شیعہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک نام ہے شیعہ، ایک نام ہے موالی، ایک بہت خوبصورت نام ہے ایتام و آل محمد، آل محمد کے یتیم، کہ ہم اپنے امام سے
اپنے روحانی والد سے، اپنے ہادی سے، اپنے محسن سے دور ہیں۔ اور آج وہ دن ہے جب ہم دوبارہ یتیم ہوئے۔ ہمارے امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ سامرا میں امام علی نقی ظاہری اعتبار سے بہت محترم انداز میں زندگی کر رہے ہیں، لیکن باطن میں خلیفہ عباسی کے قیدی ہیں، اپنے اصحاب سے آزادی کے ساتھ مل نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اتنا احترام ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو شیعہ عام سامرا کے باشندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، قطاریں لگتی تھی کہ ابن الرضا گھر سے نکلیں گے، فرزند رسول کا دیدار ہو جائے۔ اور خلیفے کے دل میں اب حسد کا جذبہ اٹھنے لگا۔ اس زمانے کا خلیفہ تھا معتز عباسی۔ امام کو اپنے پاس بلا کر زہر دیا، اور اس زہر نے کچھ دن کے اندر اب امام کے جسم میں جو تاثیر آئی، جو بیماری آئی، جو ضعف آیا، وہ کچھ ایسا زہر تھا کہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ خلیفہ نے ظاہر کیا کہ مجھے خود فکر ہے امام کی طبیعت کیسی ہوگی۔ اب وہ ظاہر یوں کرتا ہے کہ وہ خود بھی امام کا چاہنے والا ہے۔ یہ ظلم تھا جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کے قاتل ہی سب سے پہلے اپنے آپ کو عزادار کے عنوان سے پیش کرتے تھے۔ تو جب امام کی شہادت کی خبر سامرا میں پھیلی تو خلیفہ معتز نے اپنے بھائی احمد ابن متوکل کو حکم دیا کہ تم جا کے نماز جنازہ پڑھنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی عزادار ہیں۔ لیکن اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام گھر سے نکلے اور بہت بڑا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ اس بھرے مجمع کے سامنے امام آنسو بہاتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ سب کے لیے واضح ہو گیا کہ امام علی نقی کے حقیقی جانشین امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ نماز جنازہ پڑھ کے یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اے میرے جد حسین، آپ پہ میرا سلام ہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، مجھ سے برداشت نہ ہوا، والد کا جنازہ ہے، پورا شہر عزادار ہے، سیاہ پوش ہے، سامرا میں قیامت کا منظر ہے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ولی اللہ، اللہ کا امام، اب اس دنیا میں نہ رہے۔ معلوم نہیں میرے جد سید الساجدین نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب کربلا میں آپ کا جنازہ زمین پہ پڑا تھا اور آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، اور دشمن خوشیاں منا رہا تھا اور جناب زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ماتم کر رہی تھی۔ وا محمد وا علی وا فاطمہ صل علیک
ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعراء، میرا ماجایا حسین ہے جس کا جنازہ کربلا کی ریت پہ پڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات حسین.